السلام علیکم خواتین و حضرات، شروع کرتے ہیں آج کا حسب حال۔ میں ہوں جس کا میزبان جنید سلیم۔ ناظرین، آج اپنے شو کا آغاز کر رہے ہیں محفل مشاعرہ سے، اور ہمارے ساتھ ہیں وہی ہمارے پرانے شعراء۔ جی السلام علیکم بھائی، چاندنی چاند سے ہوتی ہے، ستاروں سے نہیں۔ بہت اچھے۔ محبت ایک سے ہوتی ہے، ہزاروں سے نہیں۔ اچھا ہے۔ محبت ایک سے ہوتی ہے، ہزاروں سے نہیں۔ ٹھنڈک بارش سے ہوتی ہے، فواروں سے نہیں۔ محبت ایک سے ہوتی ہے، ہزاروں سے نہیں۔ سالگرہ کیک سے ہوتی ہے، غباروں سے نہیں۔ واہ واہ کیا کہنے زخمی میاں، بہت خوب بھائی۔ چاندنی چاند سے ہوتی ہے، ستاروں یہ ہمیں پتہ ہے، اگلا مصرع کیا ہے؟ مٹھاس چینی سے بنتی ہے، شواروں سے نہیں۔ یعنی شاعری کو بھی گھسیٹ کے باورچی خانے میں لے گئے۔ تو بھائی بات یہ ہو رہی تھی کہ آپ ٹھہرے اس محفل کے چاند اور ہم ٹھہرے ستارے۔ عرض یہ کرنے کے لیے آئے تھے جنید میاں کہ یہ کورونا کا رونا دھونا بس کیا جائے، اس سے کچھ فائدے بھی اٹھائے جا سکتے ہیں۔ دیکھیے جہاں حکومت اپنی عوام کو یہ سبق پڑھا رہی ہے کہ بار بار ہاتھ دھوئے جائیں اور سینیٹائزر کا استعمال کیا جائے اور آپ تنہائی میں رہیں، وہاں اگر آپ یہ بھی ساتھ ایک اور ترکیب بتا دیں تو بھلا ہو جائے گا پوری عوام کا کہ آپ تنہائی میں رہ کے کسی شاعر کی کتاب ہاتھ میں کیا کہنے، بہت اچھے۔ مستند شاعر کی ہو تو زیادہ بہتر۔ ارے بھائی، آپ کے سامنے مستند ہی تو بیٹھے ہوئے ہیں۔ مستند بھی ہے اور مستحق بھی ہے۔ اس لیے قربانی کی کھال انہیں دے دی۔ ارے بھائی، بات ہو رہی ہے اس وقت ادب و دانش کی۔ تو جنید میاں، بات یہ ہے کہ اس طرح کی جب کوئی مصیبت آن پڑے تو عقل مند اور باشعور جو اقوام ہوتی ہے وہ اس سے کوئی نہ کوئی بھلائی ڈھونڈ لیتی ہے، کوئی نہ کوئی فائدہ اٹھا لیتی ہے۔ کیا لہجہ ہے دھڑکن میاں جی، میری کتاب ہی ریکمینڈ کر دیں جس کو پڑھ کے اندھیروں میں روشنی ہو جاتی ہے۔ اور کتاب کا نام ہے اندھیرا ہی اندھیرا۔ دیکھیے ادب جو ہوتا ہے وہ اپنے الفاظ کا غلام نہیں ہوتا۔ یہ ضروری نہیں کہ اگر کتاب کا نام موصوف نے اندھیرا ہی اندھیرا رکھ دیا تو اس کے پڑھنے سے روشنی نہیں پھیلے گی۔ ارے بھائی، ادب تو ایک ایسی چیز ہے جو چاروں طبق روشن کر دیتی ہے۔ روشنی کا احساس ہی تب ہوتا ہے جب اندھیرا ہو۔ اگر چاروں سو روشنی ہو تو اندھیرے کا تو پتہ ہی نہیں چلتا۔ ہم صرف اتنی گزارش کرنے کے لیے آئے ہیں کہ اپنے گھروں میں بیٹھ کے اہل خانہ کے ساتھ دستوں گریباں ہونے کی بجائے کتاب کے ساتھ ہاتھا پائی شروع کی۔ دھڑکن میاں یہ نہیں بول رہے، ان کی زبان کٹ گئی۔ ارے شمیم میاں، اگر وہی میاں اپنے منہ کو سٹینڈ پہ لگا کے انسان ظاہر ہونے کی کوشش کر رہے ہیں تو آپ کو اس میں کیا الجھن ہے؟ آپ کیوں جزبز ہو رہے ہیں؟ یہ ٹھس پھس تو مجھے کسی نے کہا تھا، یہ جزبز کیا ہے؟ یعنی دوران گفتگو آپ سبق لینا شروع کر دیتے ہیں۔ تو جنید میاں، گزارش صرف اتنی ہے کہ خدا را عوام کو التجا کریں کہ اس تنہائی سے، اس آئسولیشن سے فائدہ اٹھائیں اور ادب کے ساتھ جڑ جائیں۔ لیکن میں اپنے ویورز سے یہ ضرور درخواست کروں گا کہ معیاری شاعری کی کتابیں پڑھیں۔ تو بھائی، آپ کو معیاری شاعری تو سنانے کے لیے آئے ہوئے ہیں جی، اور کیا آپ کو کہیں لے جائیے پھر اپنے گھر غالب کی کتاب سنائیے اپنے بچوں کو، میر تک کی میر، ٹک روتے روتے سو گیا، ٹک روتے روتے سو گیا۔ نہ بچوں کو سمجھ آئے گی نہ بچے سوئیں گے۔ بھائی، بات آسان اور عام فہم ہونی چاہیے۔ چانجریا پہنا دو، بندیا بھی چمکا دو، ارے کیا نام ہے میرے ساجن کا، میری بندیا پہ لکھوا دو۔ فرمائشیں تو آپ کی پوری کی جا سکتی ہیں مگر یہ چیزیں آپ کو سوٹ نہیں کریں۔ میں تو ابھی تک اس شعر کی ڈیپتھ سے نہیں نکل پایا۔ میر تک ہی میر کیا بیچتے ہوں گے اس شعر کے سامنے؟ نا ایسے شعروں کی ڈیپتھ نہیں ہوتی، وابرولا ہوتا ہے، وابرولا۔ واہ۔ تو جنید میاں، عرض یہ کرنی چاہ رہے تھے کہ جھانجھریاں بھی پہنا دو۔ وہ تو ہو گئی نا بات، ہٹ ہو گیا شعر، ہٹ ہو گیا۔ آپ کے منہ سے نکلے کوئی بات، کوئی مصرع، کوئی لفظ
تو وہ ہٹ نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا؟ یہ تو بالکل ایسے ہی ہے کہ آپ کسی پرہجوم جگہ پہ جائیں اور آپ کو کرونا نہ ہو. یعنی آپ ہمیں اب ڈرائیں گے، دھمکائیں گے؟ دھڑکن میاں ان کو بتائیں کہ شاعر تو ویسے ہی نرم دل ہوتے ہیں. آپ یہ منہ کیوں نہیں چھوڑتے؟ یہ گر جاتا ہے. ارے بھائی شہباز شریف نے یہ انداز تفکر ہم سے ہی مستعار لیا تھا، اس لیے پکڑے بھی تو گئے تھے نا. اور پکڑے یہ بھی جائیں گے چونکہ کرونا کی وجہ سے آج کل گھر میں رہتے ہیں، اور گھر میں بھابھی نے لگائی ہوئی ہے کیڑے کی. خوبصورت کیڑی چوہا پکڑنے کے لیے لگائی ہوگی نا، شوہر پکڑنے کے لیے. یعنی اب آپ چوہے اور شوہر کے درمیان جو تضاد ہے اس کی وضاحت چاہتے ہیں. چلیے ہمارے ساتھ موصوف کے گھر چلیے، اندر نہ جائیے گا، صرف جیت میں سے دیکھ لیجیے گا، آپ کو خود ہی معلوم ہو جائے گا چوہا کون ہے اور شوہر کون ہے. وہ چھوڑیے، کس چیز پہ تھے دیکھنا؟ جیت. دھڑکن میاں جیت بدل رہی ہے. دیکھیے ہمارے ساتھ اردو میں بات کیجیے، جیت نہیں جیت. تو جنید میاں گزارش یہ ہے کہ مواقع اللہ تعالیٰ فراہم کرتا ہے اور اس کو اویل کرنا انسان کے بس میں ہے. کیا اس وقت اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے ہماری عوام کو ادب کے ساتھ، سخن کے ساتھ محبت قائم کرنی. آپ کیا چاہتے ہیں کہ یہ جو موبائل پہ رنگ ٹون ہے اس میں یہ بھر دیں کہ جناب علی کرونا ایک موذی مرض ہے، اس سے بچنے کے لیے آپ لوگوں کی شاعری پڑھیں؟ کیا کریں مجھے بتائیں نا. یہ اس میں بھی کوئی مذائقہ نہیں. ماشاءاللہ آپ کا دماغ تو ایسے چلتا ہے جیسے ٹنڈوں والا کھو. ایک بات انڈیل کے دوسری آپ بھر لیتے ہیں. ارے بھائی اب تو پوری دنیا کے اندر آن لائن مشاعرے شروع ہو چکے ہیں. آپ یقین نہیں مانیں گے، گھر میں بریڈ نہیں، اور ہم نے کل بریڈ فورڈ میں مشاعرہ پڑھا ہے. کیا آن لائن بریڈ فورڈ، گھر میں بریڈ نہیں ہے. یہ فائدہ ہے آج کل آئسولیشن کا اور آن لائن مشاعرے کا. آپ آرام سے اپنے گھر بیٹھ کے آن لائن ہو جائیں اور اپنا کلام پوری دنیا میں پھیلے. ہاں مجھے اس طرح کے 2-3 آن لائن مشاعرے سننے کا اتفاق ہوا، لیکن اس میں بہرحال معیاری شعر پڑے گئے. ارے بھائی معیاری تو پڑھے ہم نے بھی. جی بریڈ فورڈ میں جب ہم نے اپنا کلام شروع کیا تو وہاں جو اسٹیج سیکرٹری تھے ظفر تنویر بھائی بریڈ فورڈ میں، انہوں نے فوری طور پہ سوئچ بند کیا. وہ کیوں؟ اس لیے نہیں کہ معیاری نہیں تھا، اس لیے کہ توجہ سے سنا جائے. پھر انہوں نے اناؤنس کیا کہ بھائی توجہ سے سنیے، بڑا قیمتی ہے ہمارا یہ شاعر اور اس کا کلام. دوبارہ ظفر بھائی نے جب آن کیا، آن لائن کو آن کیا، تو ابھی شعر پڑھا نہیں تھا تو مقرر 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 کی آوازیں آ رہی. پھر آپ نے دوبارہ پڑھا؟ نہیں انہوں نے سوئچ دوبارہ بند کر دیا. ظفر تنویر صاحب نے سمجھا کہ مجھے کہہ رہے ہیں مقرر 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 مقرر. اچھا ویسے مجھے ایک مشاعرہ سننے کا اتفاق ہوا ہے، وہ لاہور میں ایک کوئی شاعر موجود تھے، انہوں نے جب آن لائن کوئی ایسا مصرع پڑھا ہے تو بیوی نے پیچھے سے جو آوازیں دی ہیں وہ بھی آن لائن چلی گئی. یعنی ترا مصرع کے لیے بیگم صاحبہ آ گئی. جی طرح مصرع بھی اور اس طرح مصرع بھی. چلیں دھڑکن میاں، یہاں پر تو آن لائن ہے، آپ یہاں پہ سوئچ بند نہیں ہے. کچھ سنائے نا جو آپ نے بریڈ فورڈ میں سنانے کی کوشش کی تھی، جس کے بعد وہاں پہ کرونا کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے. یہ تو آپ کا بڑا فن ہے کہ آپ ہمیشہ معیاری شاعری سننے پہ بزد ہوتے ہیں. جی ہاں بالکل. عرض کیا ہے یارو سنہری موقع ہے ضائع نہ جانے دو. کیا خوب، اچھی بات ہے، واہ رے واہ. یارو سنہری موقع ہے ضائع نہ جانے دو. کھڑکاؤ 4 شادیاں خرچہ بھی نہیں ہے. کھڑکاؤ 4 شادیاں خرچہ بھی نہیں. واہ 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 واہ. زبردست. زیادہ واہ نہ کیجئے، بھابھی سوئچ بند کر دیں گے. کمپیوٹر کا یا میرا؟ وہی آپ کا. کمپیوٹر کا تو پھر بچے بعد میں بند کریں گے. بھائی کرونا کی وجہ سے جو فوائد ہیں وہ بیان کر رہا ہوں. جی ارشاد. یارو سنہری موقع ہے ضائع نہ جانے دو. کھڑکاؤ 4 شادیاں خرچہ بھی نہیں ہے. ہائے کرونا تو نے بھی کیا ظلم ڈھا دیے. کیسا یہ عشق ہے اسے چھونا بھی نہیں. بس ایک بار پیار ہو عمر دراز میں، بس ایک بار پیار ہو عمر دراز میں،
یہ تو کسی کتاب میں لکھا بھی نہیں تھا۔ واہ اس کی گلی میں جاؤں گا اور جاؤں گا ضرور، پکی ہے مخبری وہاں کتا بھی نہیں۔ اور حاصل غزل شعر پیش کر رہا ہوں۔ اس کی گلی میں جاؤں گا اور جاؤں گا ضرور، پکی ہے مخبری وہااں کتا بھی نہیں ہے۔ مختاریا یہ کون ہے مر جانیا کوئی، گالاں بھی کڈی جاندہ ہے بوٹا بھی نہیں ہے۔ واہ دھڑکن واہ، پتا پتا بوٹا بوٹا دان دے رہا ہے۔ پتا پتا بوٹا بوٹا ہی داد دے رہا ہے، انسان کو ہی داد نہیں دے رہا۔ نہیں ایسی بات نہیں، پتا پتا داد دے رہا، بوٹا گالیاں ہی دے رہا ہے۔ تمنیا بھائی آپ بھی کچھ سنائیں، آپ تو چپ کر کے بیٹھے رہتے ہیں۔ ہاں ان سے بھی سنیں کچھ، یہاں جب آتے ہیں تو ان کا کرایہ ڈبل لگتا ہے، 2 سیٹوں پر بیٹھتے ہیں اور سناتے کچھ بھی نہیں ہے۔ بہنا آپ نے کہہ دیا تو ہم سنا دیتے ہیں۔ جی جی دھوپ مایوس لوٹ جاتی ہے، مایوس لوٹ جاتی ہے، چھت پر کپڑے سکھانے آیا کر، چھت پہ کپڑے سکھانے آیا کر۔ تمنیا شعر تم نے وہ سنایا ہے کہ بہنیاں جوتا اتار کے ڈال دیں۔ یہ بہنوں کو سنانے والا شعر نہیں ہے تمنیا۔ انہوں نے جوتا اتارا نہیں لیکن آپ نے اتروا دینا۔ جی جی آپ ارشاد فرمائیں۔ چھت پر کپڑے سکھانے آیا کر، کون کہتا ہے دل ملانے کو، کم سے کم ہاتھ تو ملایا۔ اس شعر کی خوبصورت ترین بات یہ ہے کہ کم از کم نہیں، کم سو کم۔ آپ اس شعر کے نتیجے سے تو واقف ہی نہیں۔ کیا ہوا؟ اس شعر کے بعد 2 دفعہ ایمبولینس پہ ہسپتال پہنچائے گئے۔ وہ کیوں؟ کیونکہ جب یہ شعر سنا رہے تھے تو دوسرے مصرے میں مگن آنکھیں بند کر لی اور وہ کپڑے سکھانے والی چلی گئیں اور ان کی جگہ ان کی اماں آ کھڑی ہوئی۔ اور ماں جی کے ہاتھ میں وہ ڈنڈا تھا جس سے انہوں نے کپڑے دھو کے بٹیا کے ہاتھ اوپر بھیجے تھے۔ اور پیچھے کھڑی وہی بٹیا بجائے ہمدردی کے کہہ رہی تھی ماں جی کندھے پہ، ماں جی کندھے پہ، کندھے پہ، کندھے پہ۔ ناظرین یہاں پہ لینا ایک چھوٹا سا وقفہ، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اچھا بھائی جان، ہم نے اس سے پہلے شادی بیاہ کی جو فضول رسمیں ہیں اس پہ بھی گفتگو کی ہے۔ شادی کے موقع پہ جو خوشی کا موقع ہے اس کو ہم نے اپنے لیے کتنا مشکل بنا لیا ہے، آج کل احساس ہو رہا ہے۔ ایک اور خوشی کا موقع ہے جس کو ہم نے اپنے لیے بہت مشکل بنا لیا اور ہر گزرتے دن کے ساتھ مزید مشکل بناتے چلے جا رہے ہیں انہی فضول رسوم و رواج کی وجہ سے۔ چھٹیوں کے دنوں میں گھر میں رہنا، بچے کی پیدائش، بچے کی پیدائش۔ اصل میں اس کے ماشاءاللہ اب پوترے پوتریاں دڑا دڑ ہونے شروع ہو گئے ہیں نا، اس لیے اس کو احساس ہے۔ کیا مطلب؟ ماشاءاللہ 2 بیٹے ہیں اور اب ان کے بچے کافی ہو گئے ہیں اور ظاہر ہے بچہ پیدا ہو گھر میں تو وہ پھر پتہ چل جاتا ہے جی کہ آج کل کی کیا روایات ہیں۔ دیکھو خوشی کے موقع کو ہم نے انہی فضول رسموں کی وجہ سے ایک تکلیف دہ عمل بنا لیا ہے۔ ایک تو بچے کے ساتھ پتہ نہیں جو کچھ بھی کرتے ہیں اس میں سے اکثر کا کوئی تعلق نہیں ہے ہمارے دین کے ساتھ، ہمارے مذہب کے ساتھ، ہماری جو سوشل ویلیوز ہیں ان کے ساتھ بھی۔ اور ایک یہ جو دینے دلانے والا معاملہ ہے، یہ جو تحائف شروع کر دیے ہم نے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ آپ کے کلچر کا اس سے کیا تعلق ہے، آپ کے دین کا اس سے کیا تعلق ہے۔ ہمارے یہاں جو سب سے بڑی اس وقت تکلیف دہ رسم ہے نا، آپ کے یہاں جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو سب سے پہلے یہ لازمی ایک بات سمجھی جاتی ہے کہ بچے یا بچی کی پھپھیوں کو کچھ نہ کچھ آپ نے دیا۔ اب اس میں یہ بھی ایک معاملہ ہے نا کہ بچہ پیدا ہوا ہے تو جو گھر والے ہیں بچے کے یا بچی کے جو سسرال والے ہیں وہ کیا ان تحائف کے لیے کوئی فرمائش کر رہے ہیں؟ ہاں بالکل، روایت بھی تو چل پڑی ہے، بڑے بڑے اچھے لوگ ہیں، بلکہ اتنا کبھی منہ سے اپنے سے کسی نے کوئی اظہار بھی نہیں کیا اور نہ کوئی اتنا خوشی منا رہے ہوتے ہیں کہ بڑے تحفے آ گئے ہیں۔ مگر یہ چونکہ ہم لوگ دسے ہوئے ہیں اپنی روایات میں جکڑے ہوئے، وہ غلط ہیں یا ٹھیک ہیں؟ ٹھیک چھوڑتے جا رہے ہیں، غلط مزید بتا ہم نے اپنے اوپر
ان روایات کو فرض کر لیا ہوا یہ ہے, مانگنے والے مانگے نہ مانگے, توقع رکھیں نہ رکھیں, لیکن ہم نے یہ تصور کر لیا کہ نہیں جی ہم نے تو یہ ضرور دینے, اور اسی وجہ سے یہ مسئلے جو ہیں یہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں. پھر یہ بھی اس بات پر بھی بات ہونی چاہیے. یار اب لڑکی کی ماں خود کہنا شروع ہو جاتی ہے خاوند سے, ہائے ہائے کڑی دے کر بال ہویا تے وہ کیا سوچیں گے اس کے سسرال والے, وہ کیا کہیں گے خالی ہاتھ ٹر گئی تو. کہنا انہوں نے کیا, ان کے پاس دل کرے سلام لینے کا ٹائم نہ ہو, اپنے طور پہ بنایا ہوا ہے کیا کہیں. اچھا اپنے طور پہ ہم نے جو کئی کچھ ایزیوم کیا ہوا ہے اس میں یہ بھی اپنی طرف سے ایزیوم کیا ہوا ہے کہ جو پیدائش کا عمل ہے بچے کی وہ لڑکی کے گھر میں جا کے ہوگا, اور اگر لڑکی کے گھر میں یا ہاسپٹل میں بھی ہوگا تو اس کے بعد لڑکا یہ تو کر سکتا ہے نا کہ لڑکا جو ہے وہ اس کے اخراجات جو ہے وہ اپنی طرف سے دے دے. یہاں پہ اس کی مردانگی کہاں چلی جاتی ہے؟ نہیں, اس کے برعکس کئی لوگ ایسے بھی ہیں جو ناراض ہوتے ہیں اس بات سے, صحیح, لڑکی کے گھر والوں سے ناراض ہوتے ہیں کہ بھائی کیوں جا کے ادھر وہ ہو, یہ بچہ ادھر ہی ٹھیک ہے, ایسی کوئی بات نہیں ہے, تو اس نے ویسے گھر جانا ہے چلی جائے گی, کوئی بات نہیں. اچھے لوگ زیادہ ہیں, زیادہ اچھے لوگ ہیں. چند جو ہے نا جی بیچارے جکڑے ہوئے ذہنوں کے لوگ, ان کی وجہ سے جو ہماری معاشرے کی یا ہمارے مذہب کی یا ہماری اخلاقیات کی خوبصورتی ہے وہ مسخ ہو رہی ہے. اچھا کئی پھر ہم نے جو اپنی جو رسومات ہیں ان کو دین کا ہم نے رنگ چڑھانے کی بھی کوشش کی ہوئی ہے. جیسے بچے کی پیدائش پہ ہر مرحلے پر کوئی نہ کوئی تحفہ تحائف سے ریلیٹڈ رسم ہم نے از خود بنا لی ہوئی ہے. جیسے ایک ہے کہ جی اذان دیتے وقت بھی ٹھیک ہے, پھر گھٹی بچے کو کھلاتے ہوئے تو بھی کوئی رسم ہے. اچھا پھر غسل دین, اچھا غسل کے حوالے سے ایک بات کی جو تصحیح ہے وہ بہت ضروری ہے, بہت ضروری ہے. وہ یہ ہے کہ اذان دینے سے پہلے بچے کو غسل دینا ضروری ہے. یہ کوئی ضروری نہیں ہے بلکہ یہ حماقت ہے. میڈیکل سائنس بھی یہ منع کرتی ہے اور اس کا دین سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے. اذان تو تسی دینی ہے نا, بچے نے تو نہیں دینی. اور اوپر سے یہ ہے کہ تسی کیڑا اذان دینی ہے تو بچے نے مسئلے تے کھلو. نہیں, وہ بچے کو غسل دیا جاتا ہے اور کہتے ہیں کہ یہ میڈیکلی بچے کے لیے خطرناک ہے. وہی میں کہہ رہا ہوں نا جی کہ بچے نے اذان تو آپ نے دینی ہے, تو وہ بچے کا اس سے کیا تعلق ہے کہ نہا کے اس کو پہلے نہلائیں اور پھر وہ اذان دیں. یہ صحیح بات ہے. یہ کچھ عرصہ پہلے اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد میں ایک سیمینار ہوا تھا جس میں ملک بھر کے جید علماء کرام مختلف مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے انہوں نے شرکت کی تھی, اور ساروں نے مشترکہ طور پہ اس کی مذمت کی تھی, اس کو کنڈیم کیا تھا کہ یہ کام نہ کیا جائے, اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے. بڑی بڑی عجیب رسمیں ہیں باؤ جی. بچے کا دادا آئے گا تو بچے کی جان اترے گی. بالکل, دادے نو دل کرے تھانے والے نے بایا ہوئے. اچھا سر, جب جنوبی پنجاب کے کئی علاقوں میں جب بچہ ہوتا ہے تو گھر کے دروازے پہ درختوں کے پتے باندھ دیے جاتے تھے. اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ نظر بد سے بچا جا سکے. اب نظر بد سے تو پتہ نہیں بچا جاتا ہے یا نہیں, نظر خواجہ سرا سے نہیں بچا جاتا. خواجہ سراؤں کا باہر ہجوم لگ جاتا ہے جو بدائی لینے کے لیے وہاں آ جاتا ہے. یہ ایسے پتے ہیں کہ ان کو دیکھ کے بکری نہیں آتی, خزرا آ جاتا. بہت یہ لین دین دا رواج تے ویسے ایڈا پیڑا جے, وہ بچے دا پیو کرزئی ہوندا تے بچے نے 3 مندریاں سونے دیاں پائیاں ہوندیاں. اچھا یہی نظر بد سے بچنے کے لیے سندھ کے کئی علاقوں میں رواج ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو مٹی کا لیپ کر کے کھلے آسمان کے نیچے چھوڑ دیتے ہیں. قریب ہی کوئی گھر بان رہو اٹ سمجھ کے بچ چھوڑ دے. جی اٹ نو دفع کرو, چیل چک کے لے جائے کاکا. یہ گوگا بھی سندھ کے علاقے کی طرف پیدا ہوا ہے نا. پہلے ایک کھوتی ریڑی لے اندی مٹی دی, وہ ملی تھوڑ گئی, پھر دوجی لے اندی, پھر کولو ایک بزرگ عورت نے کیا کہ پتر انج کھجلی ہوندے رہو گے ٹرالی منگاؤ. پھر کسی بزرگ نے کہا کہ جنی مٹی ہے کلے تے لگ گئی نا, اینی مٹی نہ ویلی پی جانی تھی. اخیر پھر چھپڑ سے گوتے دے کے پھر چڑھے. اچھا سر, گھٹی دینا تو سنت ہے نا؟ ہاں گھٹی دینا بہرحال سنت ہے, اور وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے منہ میں کھجور چبا کے تو وہ بچے کے منہ میں ڈالا کرتے تھے. تو لیکن آج جس طرح ہم نے گھٹی کے مسئلے کو بھی ایک وہ وجہ تنازع بنا لی ہے کہ جی ماموں نے دینی ہے, چچا نے دینی ہے, پھپھو نے دینی ہے, خالہ نے دینی ہے, وہ بھی غلط ہے. کئی گھروں میں تو ضد لگا کے بیٹھ جاتے ہیں کہ لڑکے کا ماموں آئے گا پنڈی سے تو اس کو گھٹی دے گا, اس وقت تک منڈا بھوکا مر جائے.
گوگا جب پیدا ہوا تھا نا تو گوگے نے خود اپنے منہ سے مانگ کے 2 بوریاں کشمش کی گٹی مانگی اور چمچ سے نہیں بیلچے سے ڈالی. گوگے کو تو پھر ماموں لیٹ ہو گئے نا جی گٹی دیتے پھر گوگے نے پھر آکھ کے دائی اماں نو آکھیا کہ ماں جی پھر ماموں نے لیٹ آنا ہے تو انہی دیر راستے حکا ہی تازہ کر لو. گوگا لیٹا لیٹا حکا پیتا. دنیا میں لینے ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. اچھا پہلے میں بتا دوں کہ ہم نے ذرا کلاس کو سکویز کیا, اس کا سائز چھوٹا کیا ہے ایس او پیز آف کرونا کی وجہ سے. اچھا اچھا نہیں سر اچھا کیا, کلیئر کر دیا, ورنہ ایسے لگتا ہے کہ شاید کسی نے دبکا مارا ہے تو زلفی اڑ کے کسی بنیرے پہ بیٹھ گیا. حالانکہ زلفی کے جانے سے کلاس کتنی چھوٹی ہو گئی ہوگی, لیکن بہرحال ایس او پیز ہیں, لگنا چاہیے. اچھا جو بھی ہے زلفی ایک طرح کا انسان تو ہے نا. ہاں پوری طرح انسان ہے. اچھا اگر آپ انسان ہیں تو وہ کیوں نہیں ہے؟ آج ہماری کلاس ہے زولوجی کی اور ہم بندر پہ بات کریں گے. بندر پہ محبوب موضوع ہے انسانوں کا, بندروں کی عادات. اس کا مطلب زولوجی کے زمرے میں آتا ہے بندر. بالکل زولوجی, جیسے آپ بھی زولوجی کے زمرے میں آتے ہیں نا, آپ بھی زولوجی کے زمرے میں, ہم سب زولوجی کے زمرے میں آتے ہیں. سر فیس آپ پڑھانے کی لیتے ہیں اور شروع آپ جگتیں کر دیتے ہیں. بالکل آئی ایم سوری آپ سر. لوگوں کو سیریس کرنا, تعلیم کی طرف راغب کرنا بہت مشکل کام ہے بچے. نہیں سر ہم تو پہلے ہی راغب ہیں. یہ سب سے بڑا مسئلہ پتہ کیا ہے, باقی لوگ تو اپنے ایٹیٹیوڈ سے, اپنے چہرے مورے سے کسی نہ کسی حد تک بچے لگتے ہیں. تم دھڑبوس لگتے ہو, پورے دھڑبوس. بہت اچھے, وارے واہ, یہ جو آپ نے ٹین ایجر بٹھایا ہوا ہے ہاتھ دو گئی یار, یعنی میں دھڑبوس لگتا ہوں, یہ او لیول کا سٹوڈنٹ ہے یار. اس کے چہرے پہ بہرحال سائز جتنا مرضی بڑا ہے اس کا, لیکن اس کے چہرے پہ ایک معصومیت ابھی بھی ہے. اور سر اس کی معصومیت پہ نہ جائیں, یہ اسی طرح کے معصوم منہ بنا کے تو ادھار لے لیتا ہے. آپ سر اس کے چہرے پہ نہ جائیں, اس کا پیٹ دیکھیں اتنا سارا. یار آپ نے بندروں کی طرف آنا ہے یا نہیں آنا؟ جی سر. اچھا جی آپ یہ بتائیں کہ بندروں کی سب سے زیادہ جو حیرت انگیز صلاحیت ہے جو سائنٹیفکلی پروفڈ, یعنی باقاعدہ سائنس سے ثابت شدہ ہے, وہ کیا ہے؟ نقل کرتا ہے جی بس. ایک تو نقل کرتا ہے, دوسرا وہ آپ یہ سن کے حیران رہ جائیں گے کہ وہ لکھے ہوئے اعداد کو پڑھ سکتا ہے. ارے واہ. دوسرا وہ گن سکتا ہے, یہ باقاعدہ گن بھی سکتا ہے اور 1 2 3 4 پڑھ بھی سکتا ہے. اچھا جی گن بھی سکتا ہے. ہاں جی. واہ 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 واہ, لو پھر وہ گن کے چولے کھا رہا تھا بندر. اچھا ایک عام طور پہ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا, سنا ہوگا کہ جناب بندر ایک دوسرے کی جوئیں نکال رہے ہیں. یہ کیا سر؟ وہ جوئیں نہیں نکال رہے ہوتے. پھر کیا سر؟ اصل میں بندروں کا یہ وے آف کمیونیکیشن ہے, اس سے وہ باتیں کرتے ہیں, ایک دوسرے کو میسج دے رہے ہوتے ہیں جب وہ جوئیں نکال رہے ہوتے ہیں. اصل میں وہ جوئیں نہیں نکال رہے, مگر وہ میسج منہ میں کیوں ڈال, وہ ہر طرح کی جو ہے نا وہ ٹیکس وغیرہ جو بھی ہے وہ اشارہ ایسے ہی کرتے ہیں جیسے وہ کھا رہے ہیں, لیکن اصل میں وہ وے آف کمیونیکیشن ہے ان کا ابلاغ کا طریقہ ہے. سر یہ جو تھڑوں پہ بیٹھ کے عورتیں کر رہی ہوتی ہیں, یہ بھی وے آف ٹاک ہے ان کا. وہ بھی وے آف ٹاکنگ ہے نا, جوئیں نکالنے کے بہانے 6 گھنٹے گھر سے باہر بیٹھے رہتے ہیں, سارے محلے کی چگلیاں بھی کر رہے ہیں. اچھا جی یہ بتائیں سب سے چھوٹا بندر کون سا ہوتا ہے؟ میخل چمپینزی سر. اور نہیں یار, پہلے تمہیں تو پتا ہونا چاہیے یار, تمہاری تو رشتہ داری ہے. اسمال مونکی ہے, اسمال پگمی بوماسیٹ. پگمی یہ صرف 5 انچ بڑا ہوتا ہے, انگلی کے سائز کے برابر. اچھا لیکن اس کی 7 انچ لمبی دم ہوتی ہے, یعنی ٹوٹل جو اس کا پھر ہو گیا جو لمبائی ہوگی وہ 12 انچ ہوگی, لیکن جسم بہت چھوٹا ہوتا ہے, بہت چھوٹا ہوتا ہے. یہ سر یہ دبئی کے چڑیا گھر میں ہے. ہاں, اور اس پگمی کی سب سے بڑی جو صلاحیت ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایک درخت سے دوسرے درخت تک جمپ کرتے ہوئے 15 فٹ کا فاصلہ یہ طے کر سکتے ہیں. اچھا سر یہ اگر دبئی کے چڑیا گھر میں ہے تو کلاس ہماری دیکھنی جائے گی ادھر بندر کو؟ سوچا جا سکتا ہے, آپ لاکھ روپے جمع کرائیں, 4 لاکھ ہو جائے گا, 5 بھی میری ٹکٹ آ جائے گی. اس سر نے کہاں لے کے جانا ہے, یہ کبھی شالامار باغ نہیں لے کے. اچھا ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ بندر جو ہے وہ کتنی طاقت رکھتا ہے جب وہ چھلانگ لگاتا ہے ایک درخت سے دوسرے درخت. 15 فٹ. عام طور پہ بندر جو ہیں وہ درختوں کے ذریعے چھلانگ لگا کے ہی مطلب ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں جی, لیکن سائنس یہ بتاتی ہے کہ ایک اور طریقہ بھی بندر اختیار کرتے ہیں. وہ یہ
کہ یہ ہرن کی کمر پہ بیٹھ کے سفر کرتے ہیں. اچھا ہرن کی کمر پہ بیٹھ کے سفر کرتے ہیں اور جہاں ہرن کو ڈراپ کرتا ہے پھر یہ وہ تو اگلا رکشا کرا لیندے. پھر یہ ان کا کرایہ دیتے ہیں یا تو ان کی گرومنگ کرتے ہیں, ان کو کنگھی کر دیتے ہیں ہرنوں کو, یا پھر ان کو کوئی کھانے پینے کے لیے چیز دیتے ہیں. اچھا جی گڈ. ظاہر ہے بندر جب سفر پہ نکلتا ہے تو نال قیمے والے پرونٹھے بنوا لیتے ہیں. یار پتہ نہیں وہ خود بناتا ہے یا نہیں, لیکن قیمے والے پراٹھے سرو ضرور کر سکتا ہے, کیونکہ جاپان میں ایک ریسٹورنٹ ہے جہاں پہ سارے کے سارے جو بیرے ہیں وہ بندر ہیں. بہت اچھے. ان ویٹروں کو تو اگر بندہ ٹپ نہ دے تو یہ آگے سے گھروندے مارتے ہوں گے. اچھا, بندر کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں جب بندر حملہ بھی کر دیتا ہے؟ کیا آپ کو پتا ہے کہ اس نے آج تک کس شخص کی جان لی ہے؟ اس نے جان بھی لی ہے؟ ہاں, اس نے ایک بہت بڑے آدمی کی جان لی ہوئی ہے, سکندر اعظم, جس نے 1 لاکھ سے زیادہ لوگوں کا قتل عام کیا ہوا ہے. جی جی. سکندر اعظم کی ڈیتھ کیسے ہوئی تھی؟ اس کے پالتو بندر نے اس کو کاٹا تھا, جس کے بعد وہ بیمار پڑ گیا اور پھر بالآخر وہ چلا گیا. سر وہ جو آپ بتاتے ہوتے ہیں کہ سکندر جب گئے دنیا سے دونوں ہاتھ خالی تھے, میرا خیال ہے اس باندر نے نال سکندر نو ماریا بھی سی تے نال اودی جیب چوں پیسے بھی کڈ لے سی. ناظرین, یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے. اچھا جی, رمضان المبارک کا آغاز ہو گیا ہے. جی, سب لوگوں کو مبارک ہو. یہ نیکیاں اکٹھی کرنے کا مہینہ اور اللہ تعالیٰ کے حضور گڑ گڑا کے معافی مانگنے کا مہینہ ہے. جی بالکل. اچھا, رمضان المبارک کے آغاز سے ہی آپ کے معمولات اور جو آپ کی زندگی کا سٹائل ہے اس میں تبدیلی آ جاتی ہے. اور وہ تبدیلی ہے جو وہ صبح سحری سے شروع ہو جاتی ہے. سحری کا آغاز ہوتا ہے صبح صبح, ہم فجر سے پہلے اٹھ کے تو جو کھانا کھاتے ہیں جسے ہم سحری کہتے ہیں, وہ ایک بہت بڑی تبدیلی ہوتی ہے اور اس کا بڑا مزہ آ رہا ہوتا ہے. اس حوالے سے میں ایک آپ کو تھوڑی سی اپنی کوئی ریسرچ سنانی چاہ رہا ہوں کہ مختلف جگہوں پہ سحری جگانے کے کیا طریقے ہیں. ہمارے ہاں تو ہم بچپن سے دیکھتے آ رہے ہیں نا کہ سحری کے وقت یا تو وہ ڈھول بجانے والا آتا ہے گلیوں میں, یا وہ پیپا کھڑکانے والا آتا ہے, یا کچھ بزرگ ویسے ہی اونچا اونچا آوازیں لگا کے تو لوگوں کو جگا رہے ہوتے ہیں, اٹھو مسلمانوں سحری کا وقت ہو گیا ہے, اٹھو سحری کھاؤ. اچھا, اس میں دلچسپ بات یہ ہے کہ ڈھول بجا کر لوگوں کو سحری کے وقت جو اٹھانے کی روایت ہے نا جی, یہ برے صغیر سے نہیں جڑی ہوئی, بلکہ آج سے تقریباً کوئی 400 سال قبل سلطنت عثمانیہ کے ایک خلیفہ تھے النصیر, یہ ان کے دور میں شروع ہوئی تھی. آج بھی یہ جو روایت ہے نا جی ترکی میں بھرپور طریقے سے موجود ہے. ایک وہاں ڈھول بجانے والے عثمانی لباس پہن کر گلیوں میں نکلتے ہیں, دوسرے وہ سرکاری وظیفے پہ ہوتے ہیں. یہ یہاں ہمارے جو لوگ ہیں وہ تو بیچارے آگے پھر گلیوں سے پیسے اکٹھے کرتے ہیں, وہاں سرکاری وظیفہ دیا جاتا ہے ان کو. سرکار سحری کے وقت یہ جگانے والے جو ہیں ان کو وظیفہ دیتے ہیں. اچھا, آپ کو یہ جان کے حیرت ہوگی کہ صرف استنبول میں کو 2000 ڈھولچی ہے, جن کو پیلے کپڑے پہن کے چبرجی یا اپنا لبرٹی مارکیٹ والے چوک میں بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہوتی, بلکہ ان کو سرکار پیسے دیتی ہے. اچھا, ایک اور استنبول کی جو دلچسپ روایت ہے, ان تمام ڈھولچیوں کا نا جی آپس میں مقابلہ ہوتا ہے ڈھول بجانے کا, اور یہ رمضان کے آخر میں ہوتا ہے یہ مقابلہ, اور اس میں جو میئر استنبول ہے وہ شرکت کرتا ہے, اور جیتنے والے کو 1 لاکھ ترکی لیرہ یعنی کو 23 لاکھ روپیہ انعام دیا جاتا ہے. ہاں جی, مصر میں جو روایت ہے سحری کے وقت جگانے کی, وہ شاعری کے ذریعے, پوئٹری کے ذریعے لوگوں کو جگایا جاتا ہے. سحری کے وقت نا جی شاعر نکلتے ہیں گلیوں میں, اور وہ اونچا اونچا اپنا کلام سناتے ہیں بآواز بلند, بشک کوئی داد دے رہا اور یا نہ دے رہا, یا کوئی مقرر کی آواز آئے نہ آئے وہ سناتے جاتے ہیں. نہیں, بندے بعض دفعہ اتنی غیر معیاری شاعری سن کے ویسے ہی کہتے ہو بند کر دے, میں اٹھ گیا, بند کر دے, یہ میں اٹھ گیا. نہیں تو اٹھانا ہی
मकसूद होता है। उठ जाते हैं लोग इनकी शायरी सुन के। अच्छा, ये मिस्र की ये जो रवायत है ये कुछ 600 साल पुरानी है। अच्छा ये 600 साल पहले एक हुक्मरान थे अकबा बिन इसहाक। अच्छा वो गलियों में शायरी सुना के ना जी पढ़ के तो लोगों को जगाया करते। जगाते। क्या बात। इससे ये भी साबित होता है कि शायर भाਵੇਂ बादशाह बन जाए उसे कलाम सुनाने के लिए गलियों में भी खजल होना पड़े तो वो बेचारा होता है। अच्छा, सहरी के वक्त लोगों को जगाने का जो दिलचस्प तरीका है ना वो इंडोनेशिया में है। अच्छा जी, वो क्या जी? इंडोनेशिया में जो उनकी फजाइया के जंगी तैयारे हैं ना, हाँ जी। वो निचली परवाजें करते हैं। बहुत नीचे परवाजें करते हैं आबादियों के ऊपर, और उनके शोर से फिर लोग की उठ पड़ते हैं। बल्कि लोग उन जंगी जहाजों की आवाज से त्रिपक के उठ पड़ते हैं। बल्कि उठ के ये कहने की बजाय ना रमजान आ गया, ये कहते हो जंग लग गई। फिर पास से को बुजुर्ग चपेट मार के कहता है उठता। अगर कोई ढीठ किस्म का मोहल्ला ना उठे ना तो वो जहाज से सेबे वाला मिसाइल भी फेंक। यार सेबे वाला कौन सा मिसाइल होता है? सेबे वाला बम होता है, बरात पे चलता है। अच्छा, फजाइया का जो तर्जुमान है ना वहाँ का इंडोनेशिया का, वो उसके मुताबिक वो कहते हैं जी इसके दो फायदे हैं। एक तो लोग ही जाग पड़ते हैं, दूसरा हमारी जंगी मशकें हो जाती है। इसी से मिलता जुलता अंदाज सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात में भी, जी जी। जहाँ सहरी के वक्त जगाने के लिए ना जी बाकायदा तोपों का सहारा लिया जाता है। अब ये ना कह देना कि तोप आबादी से चल जाए। वो जो तोपों की सलामी नहीं होती, हवाई फायर जिसे कहते हैं, हाँ जी। वो हवाई तोपें चलाई जाती हैं जिसकी आवाज सुन के तो लोग उठते हैं। तोपों के गोलों का इस्तेमाल तो पाकिस्तान के कुछ शहरों में भी एक अरसे तक होता रहा है सहरी के वक्त। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे तो घुग्गू भी बजा करते थे। वो कई फैक्ट्रियों के घुग्गू लगे होते थे, रेलवे स्टेशनों के घुग्गू होते थे। ईद का चांद नजर आने पे तोपों के गोले दागे जाते थे। जी हाँ। हाँ हाँ हाँ। अच्छा, ईरान के शहर मशहद में रोजेदारों को जगाने के लिए टोलियां निकलती हैं। अच्छा। जो इस्लामी गीत गाते हैं। ये नात या हमद नहीं, वो इस्लामी तारीख के हवाले से ना जी उन्होंने बहादुरी के बनाए होते हैं गीत, वो गाते हैं, लोगों को बेदार करते हैं। अच्छा जी। ये टोलियां खैर हमारे यहाँ भी, कराची में भी, लाहौर में भी और दूसरे कई शहरों में भी मैंने देखी हुई हैं बचपन में। अब तो बहुत कम हो गई हाँ हैं। जी। टोलियां निकलती हैं। वो लड़कों ने जरा थोड़े से सरीले लड़के जो होते हैं ना, जरा लहसुर को समझने वाले, वो निकलते थे। अब भी कई जगहों पे शायद निकलते हों। सर मुल्तान में मैं मेरी अपनी पार्टी, ये देखो ना, ये थैले की भी टोली थी। हाँ जी। ये टोलियां बनी होती थी ऐसे सुरीले लड़के आपस में मिल के। जी। तो ये सहरी के वक्त इकट्ठे मिल के 20-25 गलियों में नात और हमद सुनाते थे, ऊंची आवाज में पढ़ते थे, उससे लोग जागा करते थे। अच्छा, इसी तरह उर्दन में फानूस उठा के टोलियां निकलनी शुरू हुई। अरे वाह, लोग फानूस की रोशनी से सहरी के लिए जागा करते। वाह रे वाह। अब ये रवायत खत्म हो गई है क्योंकि एक तो अब घर बंद हो गए हुए हैं। हाँ जी। पहले खुले घर होते थे, छोटी दीवारें होती थी, तो उससे लोग जाग पड़ते थे। जी। रोशनी अब बराह रास्त तो घरों में जाती नहीं है, इसलिए अब रवायत भी आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो गई है। अच्छा, एक और रवायत भी है रोजादारों को जगाने की। जी जी। वो अपना रोजेदार जो अपना ये टोलियों की आवाजें सुन के या घुग्गू की आवाज सुन के नहीं जागते, हाँ जी। उनको फिर शहरी के वक्त ठुड्डे मार के उठाए। उठ पड़ो या तो चले आई। यानी 8 लोगों की टोली एक तरफ, अम्मा की जूती एक तरफ। ऐसे रोजेदारों में गोगे जैसे लोग नाज़रीन, ये था आज का हस्बे हाल। और आज की पते की बात ये कि जिंदगी अक्सर वहां वहां थप्पड़ मारती है जहां जहां माँ ने चूमा होता है। तब पता चलता है माँ ने वहां वहां क्यों चूमा होता है। खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफ़िज़।